اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ ہمیں اپنے یوٹیوب اسلامک چینل فاروقی سیالوی پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت نجمن آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، سن 10 ہجری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے میدان عرفات میں ایک انتہائی فصیح و بلیغ اور جامع خطبہ ارشاد فرمایا، اور اگر ان فرمودات کو اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پہ پوری انسانیت اگر عمل کرے تو پورے روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ امن ہی امن پھیل جائے۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب حج کے ارادے کے لیے نکلنے لگے تو باقاعدہ طور پہ گرد و نواح کے اندر اعلانات کیے گئے، بتایا گیا کہ اس سال آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بنفس نفیس مرشد حق اور ہادی برحق خود حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جب لوگوں نے، عشاقان مصطفیٰ نے، غلامان مصطفیٰ نے سنا کہ اس سال خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگ کشاں اس نورانی اور ایمان افروز سفر کے اندر شمولیت اختیار کرنے لگے۔ ہر ایک مسلمان کی خواہش یہ تھی کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فریضہ حج ادا کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ تھے کہ جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں اور سنگت میں، مرشد حق اور ہادی برحق کی سنگت میں اور آپ کی مائیت کے اندر جو ہے وہ سفر حج پہ جا رہے ہیں اور مناسک حج کو ادا کر رہے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب میدان عرفات میں پہنچے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک خطاب ارشاد فرمایا۔ واجب الاحترام اس کا خلاصہ اور مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانیں اور تمہارے اموال، ان کی عزت ہے، حرمت ہے آپس میں، جیسا کہ اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک حرمت ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تمہارے اعمال کے بارے تم سے پوچھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فصیح و بلیغ جامع خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا، امانتیں لوگوں اس کے مالک تک، اس کے اہل تک ضرور پہنچانا، یعنی امانت کا خیال کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سود ختم ہو چکا ہے، سود کو ختم کر دو، اور سود اگر کسی سے لینا ہے اسے معاف کر دو۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سود جو زمانہ جاہلیت میں انہوں نے لوگوں سے لینا ہے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت میں جو خون ہوئے ان خونوں میں سے سب سے پہلے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے یعنی حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون جو حذیل قبیلے نے کیا تھا، میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس بات سے اب مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی۔ ہاں، اسے یہ تھوڑی سی امید ہے کہ وہ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرف جو ہے وہ مائل کر دے گا۔ لوگوں اس سے بھی ضرور بچنا۔ اس خطبے کے ان الفاظ سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ جو مسلمانوں کو تھوڑی سی غفلت کی بنا کے اوپر یا ان کی جہالت کی بنا کے اوپر ان کے اوپر کفر کے اور شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ واجب الاحترام انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کو مسلمان رہنے دے، اگر کسی جگہ تھوڑی سی کمی بیشی پاتے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کو دارہ اسلام سے خارج کر دیا جائے، اس کی کم علمی یا اس کے لا علمی یا اس کی جہالت کے اوپر اس چیز کو مبنی کرنا چاہیے اگر وہ ہو فی الحقیقت۔ محترم خواتین و حضرات، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ سال کو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے، 4 مہینے ان میں حرمت والے ہیں، ذی قعدہ کا، ذی الحج کا، محرم کا اور رجب کا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو، یہ تمہارے ماتحت ہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق کے اوپر بیان کیا کہ میاں بیوی اپنے اپنے حقوق، جو میاں کے اوپر شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں اور جو بیوی کے اوپر میاں کے شوہر کے حقوق ہیں، اپنے اپنے فرائض کا خیال کریں اور ان کو ادا کریں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں 2 ایسی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کامیاب ہوگے۔ ان میں سے ایک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، قرآن مجید، اور دوسری فرمایا میری سنت۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، اس کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 چیزوں کا بیان فرمایا ان میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری حضور نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، ہر عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے کرے، حاکم وقت کو از راہ خیر خواہی نصیحت کرے، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نیت کے اخلاص کے حوالے سے خصوصی طور پہ توجہ دلائی اور تنبیہ فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی نیت میں اخلاص اور اللہ کی رضا ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خیر عطا فرمائے گا، برکت عطا فرمائے گا، اس کا بھلا ہوگا۔ اور جس مسلمان کی نیت کے اندر خلوص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر ہر اس مسلمان کے لیے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ اس پہ رحم کرے جو میری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کبھی کوئی مسلمان فقہ کے مسئلے کو دوسرے مسلمان کو بتاتا ہے حالانکہ وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو وہ مسئلہ بتا رہا ہے وہ بتانے والے سے بھی زیادہ جو ہے فقیہ ہے، عالم ہے۔ یعنی علم نافع ہر شخص سے حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں سے کوئی علم کی بات ملتی ہے جو نفع بخش ہے، اس سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اگر کوئی نئی اضافی علم نافع ملتا ہے اس علم کو ضرور جو ہے حاصل کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غلاموں کے حقوق کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ چونکہ آج اس دور کے اندر غلام تو نہیں ہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، جو آپ کے خادمین ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہو وہی ان کے لیے بہتر سمجھو۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا بہیو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگی۔ زنا کی سزا کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو چیز عاریتاً یا ادھار لی جائے اس کو لازمی جو ہے وہ واپس کرو۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضامن
اپنی ضمانت کا خاص خیال رکھے اور اس کا حق ادا کرے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے سوال کیا، اگر میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام لوگوں نے یہی کہا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو ہمارے تک پہنچا دیا ہے اور اس کا حق ادا کر دیا ہے اور خلوص کی حد کر دی ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آپ نے عرض کیا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجت الوداع کے اندر جو ہے یوں کہیں تو بے جانا ہوگا کہ آپ نے کریم آقا نے کوزے کے اندر جو ہے وہ سمندر کو سمو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، میری آپ سے گزارش ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک موضوع کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا